علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم۔ آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم، آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم۔ ماتم عباس تو دولت ہے ہماری، شہ کے عزادار و یہ قسمت ہے ہماری، ماتم عباس تو دولت ہے ہماری، شہ کے عزادار و یہ قسمت ہے ہماری، آؤ چلے مل کے کریں شکر خدا ہم، آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم۔ آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی علمدار کا ماتم، آؤ کرے غازی۔ جری کا جو خط پار کر سکے، یہ کھینچا ہوا جری کا جو خط پار کر سکے، ارے ایسا تو کوئی سورما پیدا نہیں ہوا، کہ کھینچا ہوا جری کا جو خط پار کر سکے، ارے ایسا تو کوئی سورما پیدا نہیں ہوا، کہ کرب و بلا کے بعد پھر ایسا نہیں۔ حضرات یہ تھے جناب غلام عسکری صاحب جو بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات صلی اللہ محمد کہ کتنے ہی عصر ہو گئے تعمیر خلد میں، کتنے ہی عصر ہو گئے تعمیر خلد میں، ارے نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ روح تازہ ہو گئی، جنت کے منظر مل گئے، روح تازہ ہو گئی، جنت کے منظر مل گئے، روح تازہ ہو گئی، جنت کے منظر مل گئے،
ارے قبر میں جس دم میں پہنچا مجھ کو حیدر مل گئے. صلوات بھیجنے آپ حضرات. روح تازہ ہو گئی جنت کے منظر مل گئے. قبر میں جس دم میں پہنچا مجھ کو حیدر مل گئے. شعر سماعت فرمائیں گے کہ شے کے غم میں توڑی تھیں جن عورتوں نے چوڑیاں. شے کے غم میں توڑی تھیں جن عورتوں نے چوڑیاں. وہ جنت الفردوس کے ان سب کو زیور مل گئے. جنت الفردوس کے ان سب کو زیور مل گئے. کہ میں رئیس خلد ٹھہرا مدح خوانی کے طفیل. میں رئیس خلد ٹھہرا مدح خوانی کے طفیل. ارے شعر جتنے بھی کہے اتنے مجھے گھر مل گئے. شعر جتنے بھی کہے اتنے مجھے گھر مل گئے. آخری شعر مقطع کہ حضرت عباس ہیں مولا علی کا آئینہ. 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 ارے چہرے سے چہرہ ملا تیور سے تیور مل گئے. چہرے سے چہرہ ملا تیور سے تیور مل گئے. بس مقطع سماعت فرمائیں کہ ایک بیٹا چاہتا تھا 7 بیٹے دے دیے. ایک بیٹا چاہتا تھا 7 بیٹے دے دیے. ارے قسمت راہب کو جب خوشنود سرور مل گئے. روح تازہ ہو گئی جنت کے منظر مل گئے. قبر میں جس دم میں پہنچا مجھ کو حیدر مل گئے. صلوات بھیجتے ہیں آپ بتا. ایک درود بھیج دیں محمد والے. ملاحظہ فرمائیں 4 مصرے مولا عباس کی شان میں کہ حیدر کی طرح شعر ہے عباس جری بھی. حیدر کی طرح شعر ہے عباس جری بھی اور کیوں نہ ہو آغوش شجاعت میں پلا ہے. حیدر کی طرح شعر ہے عباس جری بھی اور کیوں نہ ہو آغوش شجاعت میں پلا ہے. ارے شہ نے کہا ہمت ہے تو لے جائیں ستمگر. شاہ نے کہا ہمت ہے تو لے جائیں ستمگر. دریا میرے عباس کے قدموں میں پڑا ہے. شاہ بولے کہ ہمت ہے تو لے جائیں ستمگر. دریا میرے عباس کے قدموں میں پڑا ہے. ایک درود بھیج دیں محمد والے. دیکھیں ملاحظہ فرمائیے گا کہ زہرا نے ہم کو لائق عزت بنا دیا.
زہرا نے ہم کو لائق عزت بنا دیا، فرش غم حسین کی زینت بنا دیا، فرش غم حسین کی زینت بنا دیا، اور سرور نے سر پا باندھ کے رومال سیدہ، سرور نے سر پا باندھ کے رومال سیدہ، سرور نے سر پا درود بھیج دے محمد والے محمد، کہ زہرا نے ہم کو لائق عزت بنا دیا، فرش غم حسین کی زینت بنا دیا، سرور نے سر پہ باندھ کے رومال فاطمہ، حور تجھ کو بادشاہ سلامت بنا دیا، حور تجھ کو بادشاہ سلامت بنا دیا۔ ایک درود بھیج دے محمد والے محمد علیہ السلام۔ چند شعر سلام کے جلدی جلدی ملاحظہ فرما لیں کہ ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، ہر دور کے بشر سے، ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے، جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے۔ اور موضوع کربلا پر جو شہ کی کتاب ہے، موضوع کربلا پر جو شہ کی کتاب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے۔ ارے ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ شہ کی عزا پا کتنا کہاں خرچ ہو گیا، شے کی عزا پا کتنا کہاں خرچ ہو گیا، ارے دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے، دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کو تشریف لائیں، اور عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب بھی قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ جا رہے ہیں لاش اکبر پاجالی، لاش اکبر پاجالی، یہ کیسا وقت آ گیا سرور پاجالی، سرور پاجالی، دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی، نیزہ لگا جو سینہ اکبر پاجالی، اکبر پاجالی، پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے، تربت کو تر کرے، روتے ہیں شاہ تربت اصغر پاجالی، اصغر پاجالی، زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر، خنجر چلا جو گردن سرور پاجالی، سرور پاجالی، بعد حسین کوفے سے بازار شام تک، بازار شام تک، دروں کے بار عابد لاغر پاجالی،
لاغر پایالی کیا ظلم ہو گئے یہ بتائے فرید کیا بتائے فرید کیا رکتی نہیں نظر کسی منظر پایالی منظر پایالی حضرات اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آفتاب خطابت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب کو بلا سے مجلس کو خطاب فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صلوات بر محمد. حضرات کلام الہی میں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کئی مقامات پر نظر آتا ہے. ایک دو مقامات پر اس کے ساتھ کسی نہ کسی لفظ یا کسی نہ کسی شرط یا کسی نہ کسی حکم کا اضافہ بھی نظر آتا ہے. سورہ نساء میں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا اضافہ ہے. سورہ محمد کی اس آیت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ یعنی اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. نماز پڑھنے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد پہلے تو ٹھیک نہیں ہو پاتا. مجلس شروع ہونے کے بعد ضروری ہوتا ایک صلوات پڑھے پر محمد ایک اور صلوات پڑھے پر محمد. تمام اعمال انجام دینے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا انتظام اور اہتمام کریں کہ ہمارے انجام دیے ہوئے اعمال باطل نہ ہوں. دیکھیے اعمال کو باطل ہونے سے ضبط ہونے سے یا حبط ہونے سے بچانے کے لیے
سب سے بہتر اور افضل جو شے ہے اس کا نام ہے دعا۔ سورہ مومن میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور ان کا رب ان سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور تم غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ غرور کرنے والوں کو، تکبر اختیار کرنے والوں کو اللہ اوندھے منہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ دعا کی جہاں تمام فضیلتیں ہیں، جہاں تمام فائدے ہیں، وہیں دعا انسان کو غرور اور تکبر سے بچاتی ہے۔ اسی لیے عزیزوں، نماز کے بعد، روزے کے بعد، ہر عمل کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہمیں اپنے عمل پر غرور نہ ہو جائے، تکبر نہ ہو جائے، ہم عجب کا شکار نہ ہو جائے۔ مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب اپنے قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کہ جس پر انسان پشیمان ہو جائے، جس پر انسان کو پچھتاوا ہو، اس نیکی سے بہتر ہے جس پر انسان کو غرور ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد تو کوئی بھی عمل کرنے کے بعد اس پر غرور کرنا، اس پر تکبر کرنا، اس عمل کو باطل کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہذا دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ دعا انسان کو جو مطلوب ہے اس سے قریب کرے یا نہ کرے، لیکن اگر حقیقت میں انسان سوچ سمجھ کے دعا مانگ رہا ہے تو دعا انسان کو تکبر سے، غرور سے، عجب سے بچاتی۔ اس لیے کہ دعا کہتے کسے ہیں؟ ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف ہاتھوں کو پیش آسمان بلند کر دینے کا نام دعا نہیں، صرف چند کلمات کو اپنی زبان پر جاری کر دینے کا نام دعا نہیں۔ تو کہا مولا پہ دعا کیا ہے؟ کہ دعا کا مطلب ہے اپنی عاجزی کا اعتراف، اپنی عاجزی کا اعتراف اور اللہ کی قدرت پر اعتماد۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تو اب جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا پوری نہیں ہوتی، کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کیفیت کے ساتھ آپ نے دعا کی کہ جہاں اس بات کا احساس ہو کہ یہ کام ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم ان سے کہیں یا ان سے کہیں، یہ کوشش کریں وہ کوشش کریں، یہاں جائیں وہاں جائیں، لیکن یہ کام ہمارے بس میں نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ یقین بھی ہو کہ وہ قادر مطلق ہے اور اگر وہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو حقیقت میں دعا اسی کو کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو اپنی عاجزی کا احساس ہوگا، اپنی عاجزی کا اعتراف ہوگا، میں سمجھتا ہوں آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب اپنی عاجزی کا اعتراف ہوگا کہ بھائی یہ کام ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم میں یہ طاقت نہیں ہے، ہم میں یہ قوت نہیں ہے، ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے، تو جب انسان کو اس طرح کے احساسات ہوں گے تو پھر وہ غرور میں کیسے مبتلا ہوگا، پھر وہ عجب میں کیسے مبتلا ہوگا، پھر وہ تکبر میں کیسے مبتلا ہوگا۔ تو عزیزوں، دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ دعا جو ہے وہ انسان کو غرور اور تکبر سے بچاتی ہے۔ اب عزیزوں، جہاں تک دعا کا سوال ہے تو میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اور معصومین نے بھی دعا، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی دعا کرتے ہیں اور ائمہ یا معصومین جو ہیں وہ دعا نہیں کرتے۔ انبیاء نے دعا کی، رسولوں نے دعا کی، صالحین نے دعا کی، اولیاء نے دعا کی، اوصیاء نے دعا کی، انتہا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے دعا کی۔ لیکن ہماری دعا میں اور ان کی دعا میں فرق یہ ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو دین کے لیے کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔
آپ انبیاء کی دعائیں پڑھیں تو ان دعاؤں کا مقصد کیا ہے کہ پروردگار فلاں شخص ایمان لے آئے، پروردگار ان کے اوپر میری بات کا اثر ہونے لگے، پروردگار یہ ہدایت حاصل کریں، یہ صراط مستقیم پر چلنے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ معصومین دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اس کا مقصد زیادہ تر دنیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کہ بھائی ہمیں اتنا مال مل جائے، اتنی رقم مل جائے، سمجھ رہے ہیں، اولاد مل جائے، مکان مل جائے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، شہرت مل جائے۔ حالانکہ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ دعا کرتے ہیں وہ کام آپ کا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ دعا جو ہے وہ آپ کو فائدہ ضرور پہنچاتی ہے، اس کا اجر آپ کو ضرور ملتا ہے۔ میں قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، ہر عبادت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبول ہوگی تو اجر ملے گا، اور اگر قبول نہ ہوگی تو اجر نہ ملے گا۔ لیکن دعا وہ واحد عبادت ہے کہ اگر دعا قبول ہو گئی تو مطلوب بھی حاصل ہو گیا اور اجر بھی حاصل ہو گیا، اور اگر دعا قبول نہ ہوئی تب بھی اجر حاصل ہوا۔ ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد تو آپ بارگاہ الہی میں کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، یہاں نہ کوئی شرمانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی جھجک ہے، نہ کوئی تکلف ہے۔ کوئی ایک عام آدمی دعا کر رہا ہے کہ پروردگار میں ہندوستان کا پریسیڈنٹ ہو جاؤں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے تو اس دعا کا اجر نہیں ملے گا، نہیں، اس کا بھی اجر ملے گا، وہ ہندوستان کا پریسیڈنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن اجر ضرور ملے گا۔ آپ کہیں گے کیوں اجر ملے گا؟ اس لیے اجر ملے گا کہ اسے اللہ پر یہ یقین ہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد کہ اگر وہ چاہے، اس کو یقین ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، تو اس یقین کا اجر تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ایک آدمی جو بالکل انگوٹھا ٹیک ہے، اپنی دستخط بھی نہیں کر سکتا، وہ نماز کے بعد مثلا، میں فقط آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، نماز کے بعد دعا کر رہا ہے کہ پروردگار میں مر جائے تقلید ہو جاؤں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ یہ دعا کر رہا ہے تو کیا گناہگار ہوگا؟ آپ بتائیں مجھے، کوئی گناہگار ہو جائے گا وہ کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے؟ اب وہ ہو پائے یا نہ ہو پائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ یہ دعا کر رہا ہے تو اس دعا کا بھی اسے اجر ملنا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ بھئی میرے بس میں تو یہ کام نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو صرف یہ جو فکر ہے اور یہ جو یقین ہے پروردگار کے اوپر، اجر جو ہے وہ اسی کا ہے۔ تو عزیزوں یہ ہے دعا۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا دنیا کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں معصومین، انبیاء، رسول، تو ان کی دعا جو ہے وہ آخرت کے لیے ہوتی ہے، ان کی دعا جو ہے وہ دین کے لیے ہوتی ہے۔ آپ سمجھے میری بات کو؟ اگر آپ طول عمر کی دعا کرتے ہیں تو طول عمر کی دعا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار ہمیں طول عمر عطا کر تاکہ ہم دنیا کی لذتوں سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔ لیکن جب کوئی نبی یا رسول دعا کرتا ہے پروردگار تو مجھے عمر طویل عطا کر، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو مجھے اتنی طویل عمر عطا کر تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر سکوں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر سکوں۔ اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے رزق میں وسعت عطا کر دے، ہمیں مال عطا کر دے، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مال عطا کر دے گا تو ہم یہ خرید لیں گے اور یہ خرید لیں گے اور یہ گاڑی لے لیں گے اور وہ گاڑی لے لیں گے۔ لیکن جب کوئی معصوم دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو مجھے زر عطا کر دے، مال عطا کر دے، تو وہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ تو مجھے مال عطا کر دے تاکہ میں غریبوں کا پیٹ بھر سکوں، سمجھ رہے ہیں آپ، تاکہ میں مسکینوں کا خیال کر سکوں۔ تو وہاں دعا جو ہے وہ ہمیشہ دین کے لیے ہوتی ہے، آخرت کے لیے ہوتی ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتی۔ مثلا جناب سلیمان دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے حکومت عطا کر دے، ملک عطا کر دے۔ قرآن میں ہے کہ وہ ملک کی دعا کر رہے ہیں، حکومت کی دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ جو حکومت کی دعا کر رہے ہیں تو وہ بھی دین ہی کے لیے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ حکومت مل جائے گی تو ہم عیش کریں گے، بلکہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار تو مجھے ملک عطا کر دے تاکہ میں اس کے ذریعے سے زیادہ لوگوں کو تیرا عابد اور تیرا عبادت گزار بنا سکوں۔ تو مقصد جو ہے وہاں یہ ہے۔ اب اگر ہم اولاد کی دعا کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تو مجھے اولاد عطا کر، اس لیے کہ وہ اولاد بڑی ہوگی تو میرے کام آئے گی، وہ اولاد بڑی ہوگی تو کچھ ہمارا سہارا بنے گی۔
لیکن جب کوئی نبی اولاد کی دعا کرتا ہے یا کوئی معصوم اللہ سے اولاد کی دعا کرتا ہے تو وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو مجھے اولاد عطا کر تاکہ وہ اولاد تبلیغ دین میں میرا ہاتھ بٹھائے، میرا سہارا بنے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے بیٹا عطا کر دے، تو مقصد یہی ہے کہ جو بیٹا ہوگا وہ تبلیغ کے کام میں میرا ہاتھ بٹھائے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ جناب ابراہیم کعبہ بنا رہے ہیں اور اسماعیل مدد فرما رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں آپ کو یہاں تک اس لیے لے کے آیا کہ اب اگر مولا متقیان جو دنیا کو 3 بار طلاق دے چکے ہیں، دیکھیں بہت بڑی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ اگر دعا کر رہے ہیں، وہ اگر تمنا کر رہے ہیں، وہ اگر خواہش کر رہے ہیں کہ مجھے ایک ایسا بیٹا مل جائے، بہادر بیٹا جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، تو پھر اب سمجھنے والی بات ہے کہ اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ یہ دعا ویسی نہیں ہے جیسے ہم اپنے لیے بیٹا مانگتے ہیں. یہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. جناب عقیل سے تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ کسی ایسے بہادر خاندان میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. لیکن یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی کسی کو اولاد کی دعا بھی دیتا ہے، یعنی اب تو میرے خیال میں لوگوں کو دعا دینے کی تہذیب سے بھی واقفیت نہیں ہے، لیکن جو بزرگ دعا دیتے ہیں تو یہی تو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں ایک جیتا جاگتا بیٹا عطا کرے. خالی بیٹا نہیں، خالی اولاد نہیں، بلکہ اللہ تمہیں ایک جیتا جاگتا بیٹا عطا کرے. آپ اس نقطے پر شاید غور نہیں کر رہے ہیں. اور مولا علی جناب عقیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. جناب عقیل کا شمار معصومین میں نہیں ہوتا، لیکن جناب عقیل نے مولا علی سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی جس بیٹے کو شہید ہو جانا ہے، قتل ہو جانا ہے، اس کی تمنا سے کیا فائدہ؟ ایسا بیٹا لے کے آپ کیا کریں گے؟ لیکن جناب عقیل نے نہیں پوچھا. جناب عقیل کا نہ پوچھنا یہ بتاتا ہے کہ ابو طالب کی اولاد قربانی کی عظمت سے واقف ہے. سمجھ رہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. کتنا بات. لہذا جناب عقیل اہتمام کر رہا ہے اور جناب ام البنین سے عقد ہو رہا ہے. مولا عباس دنیا میں تشریف لا رہا ہے. آقا حسین حضرت عباس کی پرورش کر رہے ہیں. دیکھیے آقا ابو الفضل العباس کا تذکرہ جس انداز سے لوگوں کے درمیان کیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے بھی محبت پوشیدہ ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے. لیکن آپ مجھے سچ بتائیے، میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ اس طرح سے حضرت عباس کا تذکرہ ہونے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت جذباتی نوجوان جو ذرا سی بات میں ہاتھ تلوار کے قبضے کو پر ڈال دے اور آگے بڑھ جائے اور جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. نہیں عزیزوں، یہ بات نہیں، یہ بات بالکل نہیں. حضرت عباس کی تو پوری زندگی آقا حسین کے نام، بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کا نام ہی حسین ابن علی. اٹھیں تو حسین، بیٹھیں تو حسین، چلیں تو حسین، بولیں تو حسین. آپ روحانیت سے الگ ہٹ کے دیکھیں، نورانیت کے عقیدے سے باہر نکل کے دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو بچپن سے اپنے ساتھ رکھتا ہے، پالتا ہے، تو بیٹا اپنے باپ کے مزاج کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. اگر کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو بیٹا جانتا ہے کہ اس وقت میرے باپ کا اگلا قدم کیا ہو. میرے باپ خاموش رہیں گے یا بولیں گے، سائلنٹ رہیں گے یا کوئی ایکشن لیں گے، اور ایکشن لیں گے تو کیسا ایکشن لیں گے. بیٹا باپ کے بارے میں خوب جانتا ہے. ہر بیٹا اپنے باپ کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے. کیوں؟ کا اس لیے کہ باپ کی گود میں پل کے بڑا ہوا ہے، ہمیشہ باپ کے ساتھ رہا ہے. عزیزوں، آقا عباس امام حسین کے بھائی ضرور تھے مگر آغوش پہ پلے تھے. ان سے زیادہ امام حسین کا مزاج داں کون ہو؟ اچھی طرح جانتے تھے حسین کی مرضی کیا ہے. ان کو معلوم تھا کہ ولید کے دربار میں تلوار نہیں چلنا.
اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے کوفے میں جا کے شمشیر زنی نہیں کرنا، جانتے تھے کہ یہ خیمہ دریا کے کنارے سے ہٹا لینا۔ معلوم تھا آقا عباس کو کہ ہمیں نیزہ لے کے جانا ہے پانی کے لیے، ہمیں کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے نہیں جانا۔ تو جب سب جانتے تھے تو پھر ولید کے دربار میں تلوار لے کے کیوں داخل ہوئے؟ پھر آقا حسین سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوفے جانے دیجئے، میں کوفے کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہوں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ مجال کہ تم حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دو؟ زمین پر لکیر کھینچ رہے ہیں، دیکھو کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھائے، بار بار آقا حسین سے تلوار چلانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ارے بھائی جب جانتے ہیں کہ حسین کی مرضی کیا ہے تو پھر یہ بار بار جذبات کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کا جیسے جی چاہے ویسے سنیں، لیکن جملہ بڑے قیامت کا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ آقا عباس بار بار اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حسین مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ مظلوم ہیں۔ کوئی آقا حسین کو مجبور نہ سمجھ، اسی لیے بار بار ہاتھ جو ہے وہ تلوار کے قبضے کے اوپر جا رہا، اور امام حسین بار بار پشت پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ کوئی حضرت عباس ایک میسج دے رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ حسین ابن علی ہیں جو قیامت کو روکے ہوئے ہیں۔ بس عزیزوں، اب جانتے ہیں کہ آج 8ویں محرم ہے، اور آج خصوصیت کے ساتھ آقا عباس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جو حضرات ذاکری کرتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جب مجلس پڑھنے کہیں جاتے ہیں تو بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں، یہ پڑھ دیجئے گا، یہ پڑھ دیجئے گا، غدیر پڑھ دیجئے، ثقیفہ کے بارے میں بیان کر دیجئے، جنگ خیبر پڑھ دیجئے، فضائل پڑھ دیجئے، معارف پڑھ دیجئے، مناظرہ پڑھیے، تبلیغی مجلس پڑھ دیجئے، مولا علی کا ذکر کیجیے گا، امام حسن کا تذکرہ کیجیے گا، مجلس میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھیے گا۔ یہ تمام فرمائشیں ذاکرین سے ہوتی رہتی ہیں۔ میں اپنے تجربے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہی تقریباً تمام ذاکرین کا تجربہ ہے کہ سب سے زیادہ جو فرمائش ہوتی ہے ذاکرین سے وہ یہ ہوتی ہے آقا عباس کا ذکر کر دیں۔ کوئی کہتا ہے جنگ صفین میں آقا عباس کی جنگ پڑھ دیجیے گا، کوئی کہتا ہے ان کی شجاعت بیان کر دیجیے گا، کوئی کہتا ہے ان کی عصمت کا تذکرہ کر دیجیے گا، کوئی کہتا ہے مصائب پڑھ دیجیے گا آقا عباس کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے عزاداروں کا سب سے زیادہ جو جذباتی تعلق ہے وہ آقا عباس سے۔ کسی بھی شہر میں، کسی بھی قریے میں اگر کوئی بارگاہ آقا عباس سے منسوب ہوتی ہے تو سب سے زیادہ عقیدتوں کا مرکز وہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ امام حسین کی عزاداری کا بغیر حضرت عباس کے کوئی تصور ہی نہیں۔ آپ ساری دنیا میں گھوم کے دیکھیے، یہاں بھی عزا خانہ سجا ہوا ہے، بہت سے تبرکات عزا آپ کے سامنے ہیں، لیکن عزیزوں ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ تابوت سجا کے اٹھایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ شہزادے علی اصغر کا گہوارہ سجایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی عزادار ہوں وہاں امام حسین کا ذوالجناح ضرور ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر جگہ کے الگ الگ دستور ہیں، الگ الگ جگہ سے الگ الگ طریقے سے امام حسین کا ماتم ہوتا ہے، لیکن قبلہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ذوالجناح ہو اور کہیں نہ ہو، کہیں تعزیہ ہو کہیں تعزیہ نہ ہو، کہیں ذوالجناح ہو اور کہیں ذوالجناح نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں حسین کے عزادار جمع ہوں اور آقا عباس کا علم نہ ہو۔ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں آپ کو آقا عباس کا علم ضرور نظر آئے گا۔ اور قسم خدا کی عزیزوں، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب حضرت عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، چاہے مجلس پہ مصائب میں ہو اور چاہے نوحہ پڑھا جائے، تو ایک عجب جوش، ایک عجب ولولہ لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ امام حسین کا وہ علمدار ہے، امام حسین کے لشکر کا وہ سردار ہے، یہ امیر لشکر حسین ہے کہ جو ہر موقع پر آقا حسین کی حفاظت کرتے رہے۔ ہاں عزیزوں، اپنی جان کی پرواہ کبھی نہ کی، بلکہ امام حسین کی جان کی حفاظت میں اپنی زندگی کو قربان کرتے ہوئے نظر آئے۔ بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے،
کربلا کا میدان ہے، آقا عباس ہیں۔ اے بھیا بیٹھ جاؤ، مجلس ہو رہی ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ کربلا کا میدان ہے عزیزوں، آقا عباس میدان میں گئے، پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، پانی لے کے آ رہے ہیں، داہنا بازو قلم ہوتا ہے، بایاں بازو گھٹتا ہے۔ ایک عالم دین تھے، انہوں نے ایک بار خواب میں حضرت عباس کو دیکھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ آقا آپ تو ایسے طویل القامت تھے کہ میں نے سنا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے، یہ آپ کے سر پر گرج کیسے لگا؟ بس مجلس تمام ہو رہی ہے تو آقا عباس فرماتے ہیں کہ سنو، جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تو کسی نے ایک تیر چلایا، جو تیر میری آنکھ میں آ کے لگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آنکھ میں خاک کا ذرہ بھی آ جائے تو فوراً ہاتھ آتا ہے آنکھ کی حفاظت کرنے کے لیے، اور یہاں آنکھ میں تیر لگا۔ مولا عباس فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ تیر کو نکالوں، لیکن میرے ہاتھ قلم ہو چکے تھے، میں نے اپنے سر کو ادھر ادھر جھٹکا دیا لیکن تیر نہ نکلا۔ آخر میں نے سوچا کہ گھٹنوں میں تیر کے دوسرے سروں کو دبایا جائے اور سر کو اوپر کھینچا جائے تو تیر باہر آئے، لیکن جیسے ہی میں نے سر جھکایا اور چاہا کہ تیر کو اس طریقے سے باہر نکالوں، کسی نے میرے سر کے اوپر وار کیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، بس مجلس تمام ہوئی، ادھر سر پہ وار ہوا، آواز دی آقا حسین اس غلام نے آپ پر اپنی جان قربان کر دی، الان انکسر ظہری، اے بھیا تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام حسین علیہ السلام چلتے ہوئے حضرت عباس کے قریب آئے، بیٹھے، عباس کا سر اٹھا کے زانو پر رکھا، آقا عباس نے پھر سر کو زمین پر رکھ لیا، پھر سر کو اٹھا کے زانو پر رکھا، انہوں نے پھر زمین پر رکھ لیا۔ کہا بھیا عباس کیا زانو پر سر رکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا آقا آنکھ میں ایک ایسا تیر لگا ہوا ہے جس کا سرا دوسری طرف نکل گیا، میں سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تیر کی نوک سے آپ کے زانو کو اذیت پہنچے۔ میں کہوں گا اے عباس جس حسین کا اتنا خیال ہے، ذرا عصر عاشور آگے دیکھو، اسی حسین کا جس پہ اثر تیروں پر رکا ہوا ہے، نہ کوئی تیروں کو نکالنے والا ہے، نہ کوئی زخموں کو صاف کرنے والا ہے۔ ارے ایک بیکس بہن کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل، حسین تڑپتا ہے۔
اہل عزا کا ہے دل و جان یہ ماتم، شان عزاداری ہے پہچان ہے ماتم، اہل عزا کا ہے دل و جان یہ ماتم، شان عزاداری ہے پہچان ہے ماتم، اہل عزا ہونے نہیں دیں گے اسے کم، آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم۔ کرے غازی علمدار کا ماتم، کرے غازی علمدار کا ماتم، کرے غازی علمدار کا ماتم، کرے غازی علمدار کا ماتم۔ مجلس شبیر بپا کرتے رہیں گے، ماتم عباس ادا کرتے رہیں گے، مجلس شبیر بپا کرتے رہیں گے، ماتم عباس ادا کرتے رہیں گے، رونق مجلس ہے علمدار کا ماتم، آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم۔ کرے غازی علمدار کا ماتم، کرے غازی علمدار کا ماتم، کرے غازی علمدار کا ماتم، کرے غازی علمدار کا ماتم۔ چاروں طرف دہر میں ہم کو نظر آیا، فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ، چاروں طرف دہر میں ہم کو نظر آیا، فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ، اٹھتا ہے گھر گھر میں علمدار کا پرچم، آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم۔ کرے غازی علمدار کا ماتم، کرے غازی علمدار کا ماتم، کرے غازی علمدار کا ماتم، کرے غازی علمدار کا ماتم۔ تازہ غم حضرت شبیر رہے گا، حشر تلک سارا جہاں یاد رکھے گا، تازہ غم حضرت شبیر رہے گا، حشر تلک سارا جہاں یاد رکھے گا، بھول نہیں سکتا شہیدی کا کوئی غم، آ گیا ہے اہل عزا ماہ محرم۔ کرے غازی علمدار